تاکہ ہم مل کر خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اسی کے قدوس نام میں آج باسو آپ سب لوگ کی سلام کی اس خدا عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں جو بار بار اپنے لوگوں کو دیتا اٹھاتا اور اپنے جلال کے لیے مختلف طریقوں سے جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کل ہم لاہور کے اندر ہم نہیں تھے خداوند کی خدمت کے لیے، اس کام کے لیے جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا، چنا، مقرر کیا۔ ہم نے ان جگہوں پر کہ جہاں پر خدا کی مرضی تھی کہ خدا ہم کہ خدا ہمیں وہاں پر نہیں کر گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے سارے سفر میں ہماری حفاظت مدد نگہبانی اور وہاں پر کلیسیاؤں کو، گھرانوں کو مضبوط کرنے کا اسباب اور وسیلہ خدا نے ٹھہرایا، اور وہاں پر جو کچھ آپ نے بیانگر جانتے ہوئے ہمارے سپرد کیا تھا، ہم نے اس سارے کام کو بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم نے وہاں پر اس سارے کام کو کیا۔ میرے ساتھ پاسٹر شکیل صاحب، پاسٹر ابراہیم صاحب، ایڈر مینول، بھائی لارن جان، اس کے ساتھ بھائی مرکز ابراہام آئزک جو ہے میرے ساتھ تھا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ٹائم آپ کی مدد میں منتظر تھے، خدا نے وہاں پر ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور نہ صرف ضرورتوں کو پورا کیا بلکہ ان گھرانوں کے لیے جہاں پر خدا ہمیں لے کر گیا، ان گھرانوں کے لیے بھی ہم نے برکت سلامتی کی دعا کو چاہا، دعا کی، اور وہ اس دعا سے بائبل کے اندر لکھا ہوا رسول چلتے جاتے اور وہ ایک دوسرے کو ایمان میں مضبوط کرتے، اور ہم نے کل ایسا ہی کیا۔ کلیسیاؤں کے درمیان، گھرانوں کے درمیان نہ صرف ہم ان اشیاء کو لے کر پہنچے بلکہ ایمان کے وسیلہ سے میں مضبوط کیا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اسی لیے انسانی ہاتھوں سے نگاہوں کا ڈاکا، اور ہم خدا کی طرف اپنی نگاہوں کو لگائیں گے تو خدا ہمیں سنبھالے گا، خدا ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو یہ جلال خدا کے نام کو ہے کہ خدا نے وہاں پر استعمال کیا، اور آج اسی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا کلام کوئی لینے کے تعلق سے نہیں، کچھ دینے کے تعلق سے نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو خدا کی حضوری میں پیش کرنے کے تعلق سے، کیونکہ جو کچھ ہے یہ خدا کا ہے اور یہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانسیں بھی خدا کی دیں، اگر خدا ہی ہمیں سلامتی نہ بخشے تو میرے خیال میں بتیرے ایسے ہیں جو اس ٹائم موت کی زد کے اندر ہیں اور من و من مٹی نے انہیں چھپا دیا ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ بزرگ اس بات کو بیان فرماتا اگر کوئی میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کی قبر کی حال میں خاموشی کے اندر خاموش ہو گئی ہوگی، لیکن اب خدا نے مجھے رات کو زندہ رکھا ہے تو آج اس وقت اور اس قوت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیوں مجھے رات کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، کیوں خدا نے مجھے رات کو زندگی دی۔ بے شک اس کلام کو ہم نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اس کلام کے اندر خدا کا بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ آج انسان دنیا کے اندر اس قدر کھو چکا ہے، مگن ہو چکا ہے، دنیا کی فکر و تردد نے انہیں اس قدر گھیر لیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں۔ اگر آج شاید مسیحوں کو اپنی زندگی کا پتہ چل جائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا مقصد کیا ہے تو پھر مسیح قوم کبھی غریب نہیں رہ سکتی، پھر مسیح قوم کبھی ڈر اور خوف کی زندگی نہیں گزار سکتی، پھر مسیح قوم کبھی ہراساں اور پریشان نہیں ہو سکتی،
کیوں؟ اس ٹائم تک جب تک ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کی مرضی کو نہیں جان لیتے، اور خدا کی مرضی ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر، بزرگ یسایہ بن آموز کے صحیفہ کے اندر خداوند اس بات کو بیان فرماتا، میں نے تجھے اس لیے چنا، میں نے تجھے اسی لیے بچایا تاکہ تو اوروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بن سکے۔ جب بچانے کا لفظ ملتا ہے تو بچانے کے بارے میں لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کلام بھی وہی بیان کر سکتا ہے جس سے اڑین کیا جاتا ہے، منادی وہی کر سکتا ہے جس سے کلیسیا کے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے، جس کے بارے میں رسول اعظم بیان فرماتا ہے، اس خدمت کو جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی ہے، وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے چمکا دے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف جو ہے ان ہی لوگوں کا ہے جو انہیں کیے گی، جو بچائیں گے، جو بلائیں گے۔ لیکن یہ سایہ کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے تجھے بچایا، اور نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہے، میں نے تجھے نام لے کر بلایا۔ یہ سایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، میں نے تجھے نام لے کر بلایا، تو میرا ہے۔ لیکن اسی صحیفہ کے اندر لکھا ہوا، میں نے تجھے بچایا، اور بچایا کون جاتا ہے؟ جی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بلائے گئے ہیں یا آپ بچائے گئے؟ جی میری کے ساتھ بولیے گا، آپ بلائے گئے ہیں یا بچائے گئے؟ جو بچائے گئے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر، جی جو بچائے گئے۔ اب جو بلائے گئے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر۔ ہاں اور میں نہیں پتا کہ بلائے گی ہے کہ بچائے گی ہے، اور میں نہیں پتا۔ تو جب تک آپ کا اپنی زندگی کا مقصد پتا نہیں ہے، آپ دلیر کو نہیں بن سکتے، آپ بزدل لوگوں بنے رہے جب تک آپ کو پتا نہیں۔ اسی لیے نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، بس اپنے بلائے جانے والے نگاہ۔ اب سمجھ لگ گئے کہ اب بلائے گئے ہیں بچائے گئے ہیں۔ ہاں جی، اب جو بلائے گئے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں جی، یہ بلائے گئے ہیں، تھوڑا سا جو جی، اب جو بچائے گئے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بچائے اب سارے گئے، سمجھ لگی؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے میں اور آپ بچائے گئے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خریدا ہے۔ یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا نے جہان سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو کے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور لکھا ہے جو اب ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب بلائے تو سارے گئے، بچائے سارے گئے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ بلائے سارے نہیں گئے ہیں، بچائے سارے گئے۔ اور کون بچایا گیا؟ جتنوں نے اس پر نگاہ کی وہ سب منور کیے گئے۔ اور یسوع مسیح پر ایمان آنے کے سبب سے میں اور آپ سارے بچائے گئے، کیونکہ میں اور آپ نجات یافتہ ہیں۔ ہاللیلویا، نجات یافتہ ہیں۔ اور لکھا جو بچائے گئے ہیں، لکھا میں نے تجھے بچایا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر بھائی کیوں نہیں اکل صاحب علی کلام سنا نہیں میں نہیں سنا اے باجی جی جڑی نال بیٹھی ہے بارے صاحب کے ہے
تو میں کلام کیوں سناواں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اے بھائی صاحب دا کام جڑا وے ایلڈر صاحب نے یہ کام کرے میں کیوں کروں؟ وہ پادری صاحب ہے کلام وہ سنائے یا نہ سنائے میں کیوں کروں؟ کیونکہ میں تو اڈیک کیا ہی ہوا نہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف کام کیا ہے، لیکن خدا کلام میں لکھا ہے میں نے تجھے بچایا ہے، اور جو بچائے گیا ان کی زندگی کے اندر خدا کا مقصد کیا ہے۔ جی میں نے تجھے بچایا، کیوں بچایا؟ ہاں جی کیوں خدا نے تمہیں بچایا؟ جی مسکرانا نہیں، آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے لیکن جو کچھ ہوا بس جی کیوں خدا نے آپ کو بچایا؟ جی باجی فائدہ کچھ ہی بولو کیا تو سبھی نہیں لگے جی اگر ہم بچائے گئے ہیں تو بچائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بنے، لیکن اگر ہم خود بچائے گئے ہیں لیکن اوروں کو نہیں بچاتے ہیں تو کیا ہم خدا کے لائق ہیں؟ دیکھیں گا ذرا بزرگ حزقیل کا صحیفہ اس کا 33واں باب اس کی 7ویں آیت کے اندر یہ مرکوم ہے، سو تو آئے آدم زاد۔ کیا لفظ ہے؟ آدم زاد۔ اور آدم زاد کسے کہتے ہیں؟ آدم کا بیٹا، نسل انسانی جو انسان سے نکلا ہوا ہے، جو انسان کا تخم کہلاتا ہے اسے بولا جاتا ہے آدم زاد۔ زاد کا مطلب جو ہے وہ بیٹا ہے اور آدم کا مطلب جو ہے وہ انسان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدم زاد کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا بیٹا۔ اور یہاں پر لکھا ہے سو اے آدم زاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رہا اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں گا شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی بات پوچھ کروں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا پہلی بات بیان کرتا ہے اے آدم زاد میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے، اور نگہبان جو ہے وہ بلائی گئے چنے گئے لوگ ہیں جنہیں نگہبان مقرر کیا گیا۔ نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح کا انکار جو ہے پترس نے کتنی مرتبہ کیا؟ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 3 بار کیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ پترس سے کتنی مرتبہ پوچھا تھا کہ تم اسے پیار کرتے؟ کتنی مرتبہ پوچھا؟ 3 بار۔ اور وہ کیا پوچھا ہے؟ اے پترس تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا کر میری بھیڑیں چرا۔ 3 مرتبہ اس نے انکار کیا اور 3 ہی مرتبہ یسوع مسیح نے اس کے لبوں سے اقرار کروایا، اور جب اقرار کروایا ہے تو لکھا کہ میں نے تجھے اپنے گلے پر نگہبان مقرر کیا۔ اب نگہبان کا کام کیا؟ جو بلائے گئے ہیں اب ان کے لیے بات چیت کر رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا نگہبان تجھے مقرر کیا ہے، اور نگہبان مقرر کرنے کے ساتھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں نے میرا کلام سن رہا۔ پہلی بات جو بلائے گئے ہیں انہیں خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، لیکن آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کے بولنے کے طریقے کار۔ پہلی بات خدا خوابوں میں بولتا ہے، دوسری بات رویا میں بولتا ہے، اور تیسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہوا ہے میرے منہ کے کلام کو سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار۔ کنہیں ہوشیار؟ جو اس ٹائم مصیبتوں کے اندر، جو اس ٹائم پریشانیوں کے اندر، جو اس ٹائم خوف زدہ ہے،
جو اس ٹائم مالی مشکلات کے نیچے دب چکے ہیں، جو اس ٹائم اپنے آپ کو بے یارو مددگار سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا جو پولیس کے ہاتھوں ظلم و تشدد اٹھا رہے ہیں، انہیں ہوشیار کر، انہیں اس بات کا حوصلہ دے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، انہیں اس بات کے لیے ایمان میں مضبوط کر اور دلیر بنا دے کہ تمہارا خدا فاتح خدا ہے، تمہارا خدا قبر اور موت کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا، اس بات سے انہیں ہوشیار کر، بیدار کر، ایمان میں زور آور بنا، کیونکہ تیرا خدا جس نے تجھے بلایا ہے اسی نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس نے عیسیٰ سے کہا میں نے تجھے یعقوب نام لے کر بلایا، نام لے کر بلایا ہے، تو جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے ڈبونے نہ پائیں گی، جب تو آگ میں سے گزرے گا تو آگ تجھے چلانے نہ پائے گی۔ اور پہلی بار نگہبان کا کام دوسروں کے حوصلوں کی حوصلہ پستی نہیں بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ایک نگہبان کا کام ہے کہ وہ خدا میں زور آؤ۔ اور دوسری بار لکھا ہے جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کرے، اسے کہے کہ رب سے آغاز نہ کرے تو وہ شریر اپنی بدکرداری میں مرے گا، لیکن بعض پرش جو ہے وہ کس سے کی جائے گی؟ کس سے کی جائے گی؟ جو بلائے گے، اور بلائے ہوئے کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اپنی تلوار کو میان میں رکھتا ہے اور خون ریزی سے باز رکھتا ہے وہ میرے لائق ہے نہیں ہے۔ پہلی بات خدا کا مقصد ہماری زندگیوں کے لیے ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو ہوشیار کریں جو اس جگہ خوف کے اندر۔ آج کے دور کے اندر خادم جو ہے وہ ہوشیار بیدار نہیں کرتے، بلکہ آج کا ایک خادم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو چلا رہا ہے، انہیں خوف کے اندر دھکیل رہا ہے یا خوف سے نکال رہا ہے۔ آج کے نگہبان جو ہے وہ کیسے کس طریقے سے خدا کے کلام کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو بھی کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے وہ سب سے پہلے اسے ایمان میں مضبوط نہیں کرتا بلکہ اسے کیا کہتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں پر، تمہارے گھرانوں پر کسی نے افسون کیا ہوا ہے، تمہارے روزگار کو کسی نے باندھا ہوا ہے، اسی لیے تمہارے حالات یہ ہیں، اسی لیے پریشانیاں تمہارے گھروں میں سے جا نہیں رہی ہیں، اس لیے تمہارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بگاڑ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ آج کا خادم جو ہے وہ لوگوں کو ہوشیار نہیں بلکہ انہیں کمزور کر رہا ہے اس بات سے تاکہ وہ بے ایمانی اور پست حالی کے اندر دھستے چلے جائیں، لیکن یہاں پر لکھا ہوشیار کر۔ اور میرے ابا اس بات کو کہتے ہیں کہ پتر زندگی کے اندر کبھی کسی کو جو مصیبت کے اندر یا خوف کے اندر پھنسا ہو کبھی اس سے خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ وہ تو آلریڈی خوف کے اندر ہے، وہ آلریڈی مر جائے گا، مصیبتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک خادم اس کی زندگی کے اوپر یہ بات کہہ دی کہ تیرے گھر کے اندر یہ مسئلے مسائل ہیں، تو اگر آپ کے لبوں سے نکلیں گے تو وہ چیز نہیں پائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ممسوح خدا ہیں اور جو آپ کے لبوں سے نکلا وہ خدا کا کہا ہوا ہے۔ اور اگر ایک خادم کے لبوں سے یہ الفاظ نکلیں گے تو انسان نے جہاں پر 2 سال جنا ہے اس کی زندگی کی میعاد جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسے ایمان میں کیا کہا، مضبوط کہا۔ اب جب میں اور آپ بلائیں گے تو یہ خدا کا کوئی بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد دیکھیے ذرا پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر یہ مرغوب ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری اور مسیح یسوع میں ان نیک ایمان کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں پر پولس رسول
इफसियों की कलीसिया को लिखते हुए किस बात को बयान करता है? और इफसियों की कलीसिया का लीडर जो है वो बुजुर्ग यूहन्ना, जिसे जबदी का बेटा बोला जाता है, यूहन्ना आरब बोला जाता है। इफसियों की कलीसिया का रहनुमा, निगहबान, लीडर, पासबान जो था वो बुजुर्ग यूहन्ना। और यहाँ पर पौलुस रसूल उस कलीसिया को उसकी हकीकत बयान करता है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं। और ज़बूर 100 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हम सब उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और ये साए के सीफा के अंदर लिखा है खुदा हमारा तो मार है, खुदा हमारा बनाने वाला है। और यहाँ पर बयान करते क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। और पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है किसने मुझे और आपको बनाया है? एक ही था जिसके बारे में लिखा हुआ है उसने मट्टी सानी और मट्टी सान कर एक पुतला बनाया और अपना दम उसके अंदर रखा। इसलिए लिखा हुआ कहता है कि हम उसी की कारागरी, और जिसकी कारागरी है लिखा है कुम्हार जो है वो मट्टी के एक ही तोते से जो चीज चाहे वो बना सकता है। और जब खुदा ने मुझे और आपको बनाया है तो फिर बनाने का मकसद मेरी और आपकी जिंदगी के लिए क्या है? यहाँ पर लिखा कारागरी। और यीशु मसीह में नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब जब मैं और आप यिर्मयाह के सीफे के अंदर देखते हैं, ज़बूर 139 का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर हमें क्या हकीकत नजर आती है? बुजुर्ग दाऊद किस चीज का इजहार करता है? लिखा है पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और जब मैं और आप माँ के बातन के अंदर थे तब ही से हम खुदा की निगाह में, खुदा का मकसद, खुदा का मंसूबा उसी टाइम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए ये था क्या यिर्मयाह मैंने तुझे इसीलिए बचाया ताकि तू औरों को बचाने का वसीला बने। यिर्मयाह मैं तुझे माँ के बातन के अंदर से ही तुझे जानता था, मैंने तुझे माँ के बातन से मुकर्रर किया है, मैंने तुझे पसंद किया है और मैंने अपना कलाम तेरे लबों पर रखा है जिसमें बनाने, दाने, गिराने और तामीर करने की कुदरत और ताकत पाई जाती है। और बुजुर्ग दाऊद बयान करता है जब मैं माँ के बातन के अंदर पोशीदगी में पढ़ रहा था, जब मैं बेतरतीब मादे की सूरत में था, तो बयान करता है कि खुदा तेरी निगाहें उस टाइम भी मुझ पर थी। और जब मैं और आप पोशीदगी में थे, मैं और आपको उस टाइम खुदा के नाम तो लिखा है जिन्हें उसने, अब जिससे उसने जो है वो पहले से मखलूक किया, उनके लिए खुदा की मर्जी किया। हम क्या करें? खुदा से पहले करने के लिए तैयार किया है, वो नेक अमाल है। और वो नेक अमाल किस तरीके से हम खुदा के हुजूर में लेकर आ सकते हैं? आज हम अपने बुलावे को भूले बैठे हैं, आज हमें अपनी बुलाहट का पता नहीं, आज हमें इस बात का पता नहीं कि हम मखलूक क्यों हुए, हम बनाए क्यों गए, हम क्यों जिंदा रखेंगे, हम क्यों मसीह कौम के अंदर पैदा हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं हाय मैं किते अमेरिका पैदा हो जाता, हाय मैं किते इंग्लैंड पैदा हो जाता, ते कदी किसी ने ऐ नहीं कहा कि मैं किते साउथ अफ्रीका पैदा हो जाता, कदी किसी ने ऐ नहीं कहा मैं बांग्लादेश पैदा हो जाता। इंसान कहता मैं अमरीका च पैदा हो जाता, मैं कैनेडा च पैदा होता। तो अगर पाकिस्तान के अंदर खुदा ने आपको पैदा किया है, आप शहर लाहौर के अंदर पैदा हुए हैं, तो ये केड़ा खुदा को कसूर हो? हाँ जी बोलिएगा। अगर आपको खुदा ने अमेरिका में पैदा नहीं किया तो खुदा की मर्जी। अब जब बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन लोग जो है, हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ, सिखों की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि अगर सांप जो है अगर वो 100 साल का हो जाए तो वो इंसानी रूप धारण कर लेता है। और वो कहते हैं कि अगर इंसान 100 साल का हो जाए उसके बाद मर जाए तो दोबारा फिर जिंदा हो जाता है। तो खुदा ने तुहानू हिंदुआं च क्यों नहीं पैदा कर दिया ताकि तुम 100 साल हो गए मरते फिर दोबारा जिंदा हो जाए? हाँ, खुदा ने आपको लाहौर के अंदर ही क्यों रखा है? क्यों खुदा ने पैदा किया तुहानू लाहौर? अब अपने अपने मकसद को जरा जानिएगा, क्यों खुदा ने लाहौर च क्यों रखा तुहानू? खुदा अमरीका च रख सकता सी, हेलो रख सकता सी जी, खुदा तुहानू कैनेडा च रख सकता सी,
ہاں خدا نے تانوں ٹورچ کیوں رکھی؟ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، تو پھر خدا نے تانوں ٹورچ کیوں رکھا؟ مخلوق ہوئے آپ رکھیں گے تو کیوں خدا نے ٹورچ رکھا؟ تو دسو مقصد ہی پوچھ رہا ہوں، تو مقصد ہی پیدا ہوئی نہیں، مقصد ہی پوچھنا پہ جی تاکہ لڑو. ہاں خدا کا مقصد جی، خدا کا مقصد جو خدا نے مجھے اور آپ کو لاہور کے اندر رکھا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم لاہور کو جیتنے کا سوال کیا. خدا نے مجھے اور آپ کو پاکستان کا اسی لیے باسی بنایا ہے تاکہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے پاکستان کا اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے. خدا نے مجھے اور آپ کو اسی لیے پاکستان کے اندر رکھا ہے تاکہ ہم پاکستان کے اندر ایک بیداری کا ذریعہ سبب بن سکیں اور ان لوگوں کے درمیان خدا کے کلام کی منادی کرنے والے بنے جو اس ٹائم بے یار و مددگار خدا کے بیٹوں کی رائے دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کمال درد ذہن میں پڑی ہوئی خدا کے لوگوں کی راہ دیکھتی ہے تاکہ کوئی آئے اور انہیں اس مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے انہیں رہائی اور آزادی دلوا سکے. اور میں اور آپ پاکستان کے اندر اسی لیے رکھے گئے بنائے گئے ہیں تاکہ گناہوں سے جکڑے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنے کا سبب اور وسیلہ بن جائے. یہ خدا کا مقصد مجھے اور آپ کو پاکستان میں رکھ دے گا. تو جب رکھا ہے کہ آج یہ مقصد کو پورا کر رہے ہیں. کلوزنگ کی طرف آئیں گے. مرکز 16 باب ذرا نکالیے گا. یسوع مسیح نے بھی آسمان پر جاتے ہوئے باتوں کو بیان کیا تھا، ہم بھی کلوزنگ پر آتے ہیں باتوں کو بیان کریں گے. تو لہٰذا پر لکھا ہوا مرکز کے انجیل 16 باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں گے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم پھرایا جائے گا. اب خدا کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ازل سے مخلوق، ازل سے آپ خدا کی نگاہ میں، اور جب نگاہ میں ہے تو جس جگہ پر خدا نے آپ کو رکھا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ سے آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو اٹھائے جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو چند ایک باتیں بیان کی ہیں اور انہیں ان کی زندگی کی ڈگر بیان کی ہے، زندگی کا رستہ انہیں بتایا ہے کس رستے پر تم نے چلنا ہے اور تمہاری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. اور وہ مقصد یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر. کہاں پر جا کر؟ کسی سے کہنے پہ پتہ ہی نہیں جو ہوتے بھی چلے. تو خدا کا مقصد آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے جی؟ کیا ہے خدا کا مقصد؟ آپ کیا کریں تمام دنیا میں؟ کہ دنیا میں خدا لے کے کتنا جاوے گا؟ آپ تو ذرا بتائیں ذرا. ٹیکرز آپ نے آپ کھڑا کیتا ہے نکھوڑی یا پھلوں اتنے آیا بہت ہی آنے کیا چلے ہو جی. یہاں مقصد ہے خدا کا مقصد. آپ دنیا کی آپ دنیا کے اندر آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں کنہوں کو آیا کہ جانے گا؟ جو خدا کی ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، اور جو بلائے گئے ہیں جو اپنی تلوار کو میان میں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے او خدا دیکھ میں نے پال کے اتنے نبیوں کو میں نے مار دیا اور اب میں بچا ہوں اور میں اپنی جان کو بچانے کے لیے غار میں چھپا ہوا ہوں. کیا جو چھپے ہوئے ہیں وہ دنیا کی انتہا تک جائیں گے، یا وہ جو دلیری کے ساتھ پارلی کوپ کی طرح کہتے ہیں سارے تن سے جدا کر دے اس بدن سے خدا کا جلال ہی ظاہر ہوگا؟ کیا خدا انہیں استعمال کرے گا جو دلیرانہ طور پر کھڑے ہیں، یا انہیں جو اس ٹائم غاروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں خدا کنہیں دنیا کی انتہا تک استعمال کرنے؟
بلی گرام نے کہا خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے. کن کے ساتھ چلتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ حاجی صاحب پلیز یہ جگہ تھوڑی سی کلیئر کیجیے. بلی گرام کہتا ہے خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے اور دوڑنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خدا دوڑتا ہے. لیکن جو بیٹھا ہوا یہ بھائی کی بیٹھے ہوئے خدا بیٹھیا ہوا کبھی بیٹھ نہیں سکتا اور جو بیٹھے ہوئے ہیں خدا نہ کبھی پسند نہیں کرتا. چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے, دوڑنے والوں کے ساتھ خدمت میں دوڑتا ہے, لیکن جو بیٹھ جاتے ہیں خدا ان کے ساتھ اپنا مقصد سٹاپ نہیں کرتا ہے. اور دنیا کے اندر وہی جائیں گے جو خدا کے کلام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تمام دنیا میں جا کر ساری یہاں پر دنیا کا ذکر ہے اور متی کی انجیل کو ذرا نکالیے گا. آج شمیل جلدی سے تلاوت کی تیاری کرے گی. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر یوں مرکون ہے بس تم جا کر کیا کرو سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور وہاں پر مرکز کی جیل کے اندر آپ نے کیا پڑھا جی ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہاں پر خدا کیا کہتا ہے سب قوموں کو کیا کرو شاگرد بناؤ. تو کیا آج ہم شاگرد بنا رہے ہیں؟ کیا آج ہم خدا کے کام کو کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا مقصد ہے؟ اگر آج ہم بنائے گئے ہیں تو لکھا میں نے تجھے اسی لیے بچایا تاکہ تو اوروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بنے. لیکن آج جو چھپے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اپنے بلاوے پر غور کیجئے, اپنی بلاہٹ پر نگاہ کیجئے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو کیوں بلایا. لیکن اگر آج آپ رکے ہوئے ہیں تو جان رکھیے گا کہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. اور اگر آج آپ نے اپنے بلانے پر نگاہ کیا تو جان رکھیے گا کہ آپ کو خدا نے پاک کے باطن سے لیا. اور خدا کے کلام میں لکھا میں نے تجھے دیانتدار جانا ہے. کسے دیانتدار جانا ہے؟ ہاں اپنا ہاتھ کھڑا کر مجھے خدا نے دیانتدار جانا ہے. ہاں لکھا میں نے تجھے دیانتدار جانا اور دیانتدار جانتے ہوئے اپنی خدمت کو تیرے سپرد کیا. تو خدا نے مجھے اور آپ کو دیانتدار جانا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو وفادار جانا ہے. تو وفادار جان کے جو خدمت کی اس نے مجھے اور آپ کو اپنے آپ میں دی ہے مایوس خدمت کو لے کر کھڑے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ کلام اسلام کی خدمت. اگر آپ سنڈے سکول کروانے والے ہیں یہ بھی خدمت یہ خدا نے آپ کو دی. اگر آپ کے پاس اچھی آواز ہے تو پھر خدا نے آپ کو پیچھے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا. بہت سارے لوگ جن تک سانوں کے ہاتھ پھاڑ کے نہیں لیا جائے گا یا جن دیر تک ساڈا نام اناؤنسمنٹ نہیں کیتا جائے گا آسی اگے نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جی آسی کڑے خدمت میں بلائے گئے ہیں. اور اگر آج آپ کے پاس کوئی بھی خدمت ہے اور خدمتیں کتنی ہیں روح ایک ہے خدمتیں کیا ہیں اور ہو سکتا آپ کے پاس وہ خدمت ہو جسے آپ نے ابھی تک دبایا ہوا. آئیے اب وقت سے چمکائیے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کریں انہیں دلیر کریں تاکہ خدا کے نام پر عزت و جلال ملے. اور خدا آپ کے وسیلہ سے اور ان کے وسیلہ سے جو آپ کے ذریعہ سے بچائے گئے ہیں خدا ان کے وسیلہ سے بہتوں کو بچائے اور خدا کا آنا جلد ہو اور خدا کے نام پر جلال ملے.